رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری حسن صحبت، حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھائی کا سلوک کروں؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی۔ قال ثم من، والدہ کی بات کس کا حق ہے؟ قال امک، دوسرا حق بھی تیری والدہ کا ہی۔ قال ثم من، پھر کس کا؟ قال امک، تیری والدہ کا حق۔ قال ثم من، پھر کس کا حق ہے؟ قال ابوک، آپ کے والد گرامی کا حق ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک انہی کے ساتھ کیا جائے۔ یہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اس میں میں دو پہلو پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا نقطہ، آج عقل و دانش رکھنے والے لوگ اور خصوصاً نیو جنریشن جتنی ہے، ان کے ذہن میں سب سے پہلی جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اس پہلو میں پیدا ہوتی ہے، اور کیا کہنے لگ جاتے ہیں، میرے باپ کو کیا پتا ہے۔ یہ دوسرے الفاظ آپ سن سکتے ہیں، میرے استاد کو کیا پتا ہے۔ یہ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ اصل حق جو ہے مجھ پہ وہ یہ ہے کہ میں نے معاشرے میں اپنا مقام کیسے بنانا ہے۔ اصل حق یہ ہے کہ میرے گیت الاپتے نظر آئیں دنیا والے، یہ حق ہے، جس کے نتیجے میں وہ والد کے احترام کو، استاد کے احترام کو روندتا چلا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 حق ایک بندہ مومن پہ والدہ کے حق، اور چوتھا حق باپ کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے اپنے کندھے پہ اپنی والدہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سخت دھوپ ہے، سوال کیا سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ سرکار دو عالم مسکرا کر فرمانے لگے، وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفَرَاتِهَا، تم اپنی والدہ کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرتے ہو، تیری پرورش اور تیری ولادت میں جو تکلیفیں اس کو برداشت کرنی پڑی، اس میں سے ایک تکلیف کا بدلہ بھی تم ادا نہیں کر سکے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظَفْرٍ، یہ جو زائد ناخن بڑا ہوا کاٹ کے ہم پھینک دیتے ہیں، اتنا حق بھی تم ادا نہیں کر سکے۔ تو پھر ایک بندہ مومن کے لیے کیسے روا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ فلاں چیز لے کے آؤ، ماں کہتی ہے مجھے دوائی کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف سے پارٹنر آ جاتا ہے، کلیگ آ جاتا ہے، رومیٹ آ جاتا ہے، یا کھیل کے میدان میں اکٹھے کھیلنے والے ساتھی آ جاتے ہیں، اور کس انداز سے والد اور والدہ کی بات کو ٹھکرا کر ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جو شخص ان حقوق کو پامال کرتا ہے، یقین کر لے کہ ایک وقت آنے والا ہے، یہ ساری باتیں اس کے سامنے آنے والی ہیں۔ کما تدین تدان،
جیسے تم کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ حق بیان کیا ہے تو والدین کا بیان کیا۔ اور دوسری بات جو میں اس ضمن میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ان بیمار ذہنوں کی اصلاح بھی ہونی چاہیے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، اور عورت بھی روتی نظر آتی ہے کہ ہمیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے اور ہمارے حقوق کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ ذرا سوچئے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کے کتنے حقوق بیان کیے، اور باپ کا؟ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ کون کہتا ہے کہ اسلام نے حقوق کا خیال نہیں رکھا؟ یہ تھوڑی عظمت ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی عظمت کے لیے جو مال خرچ ہوا وہ کس کا مال تھا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تھوڑی عظمت ہے کہ ایک عورت ہی تھی جو صفا اور مروہ کے درمیان اپنے بچے کے لیے پانی لینے کے لیے دوڑتی پھرتی تھی۔ اللہ رب العزت کو اس کا دوڑنا اتنا پسند آیا، مرد ہو یا عورت جب تک صفا مروہ مکمل نہیں کرتا اس کا عمرہ اور حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان مخلص ہوتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اتنا بابرکت بنا دیتے ہیں۔ تھی تو وہ عورت، لیکن آج وہ عمل مردوں کے لیے بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو اسلام کی نعمت دنیا میں بھجوائی ہے وہ کامل اور اکمل نعمت ہے، جس میں کسی کے حقوق کو نہیں چھوڑا گیا، سب کو وہ احکم الحاکمین ہے، ہر ایک کو اس کے حقوق دیے ہیں۔ ہاں انسان کمزور ہے، یہ اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے تو ہر ایک کو اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کا احترام یہ ان کا حق ہے، والدین کی خدمت یہ ان کا حق ہے، والدین کی اطاعت یہ ان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، ان اللہ یوصیکم بآبائکم، ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب۔ اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ یہ وصیت فرمائی کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اس کی خدمت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے آرام کا خیال رکھنا، اس بات کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ 2 مرتبہ یہ بات دہرائی اور پھر فرمایا، ان اللہ یوصیکم بآبائکم، اللہ رب العزت نے باپ کے متعلق بھی یہ حکم دیا کہ اس کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، ماں باپ کے بعد قریبیوں کا زیادہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، طلب الحلال واجتناب المحارم والتوسعة على العيال، حلال کی طلب کرنا یہ اخلاق ہے، حرام سے بچنا یہ اخلاق ہے، گھر والوں پہ وسعت کرنا یہ اخلاق ہے، اور سب سے پہلے والتوسعة على العيال، گھر میں اگر والدین کے گھر میں انسان رہ رہا ہے تو سب سے زیادہ حقوق تو والدین کے ہیں۔ لیکن
آج کل کی تعلیم بتاتی ہی یہ ہے میرے بھائیوں، اگر آپ گہرائی اور گیرائی میں جا کے چیک کریں تو آج کل کی تعلیم کا معنی کیا ہے؟ حقوق کو پامال کرنا۔ سبب کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم سے تقرب الہی ملتا ہے اور انسان کو حقوق کی پہچان ہوتی ہے۔